خاص طور سے MFI جیسی فاؤنڈیشن جس کی بنیاد پڑوسی ملک ہے، یہ چیز کو جو ہے چونکہ انوسینٹ پیپل کا مسئلہ ہے، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، میں تو آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے سے صرف یہ ہماری مقامی پولیس نہیں بلکہ اور بھی جو بڑے ادارے ہیں جو اس سلسلے میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں انٹرفیئر ہوں، وہ بھی مداخلت کریں اور ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے لگام کسنے کی کوشش کریں۔ کئی سالوں سے باضابطہ جو ہے یہ گوہر شاہی فتنے سے متاثر تھا، باضابطہ جو ہے اس عورت کے گھر میں تصویر وغیرہ سب لگی ہوئی تھی، کسی طرح وہ چیز باہر آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے 40 دن کا چور ایک دن پکڑا جاتا اگر کو ہماری زبان میں بولتے ہیں نا، ویسا جو ہے بہت چھپا کر کے یہ اپنے فتنے کی تبلیغ اپنے نظریات کو پھیلا رہے تھے۔ یہ جاہلاں جن کو شریعت کا شین نہیں معلوم ہے، طریقت کا تا نہیں معلوم ہے، انہوں لوگان جو ہے علماء کرام کے سامنے شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے کر کو جو ہے انہوں اس کی وضاحت دے رہی ہیں۔ آج فون وہی اس کا استاد ہے، وہی اس کی کتابیں ہیں، وہی اس کی جو ہے قرآن کی تفسیر ہے، وہی احادیث ہیں، اور جو اس طرح کے بد مزاج اور بد خلق اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکو ایسے لوگ، ان لوگوں کی جو ہے چٹپٹی باتوں کے اندر آ کر اپنا ایمان سب کچھ جو ہے یہ لوگ ختم کر رہے ہیں۔ بیٹے 24/7 ہے نا بھائی سروس ہمارے علماء کرام کی، 24/7 ہمارے علماء جو ہے ملت کی فلاح کے لیے، بہبودی کے لیے، ان کو جو ہے جنت کا راستہ دکھانے کے واسطے بیٹھی۔ ان کو چھوڑ ڈال کو ایسے لوگوں کو فالو کر رہی ہیں جن کی شکل بھی حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ الحمدللہ پولیس کی کارروائی سے وہ چیزاں جو ہے پکڑے گئے۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوئی پولیس چھان بین کرنے کے واسطے تو جعلی پاسپورٹس وغیرہ ملے، دستاویزات وغیرہ ملے، اور گھروں کے اندر یہ 2 خبیثوں کی جو ہے فوٹو لگی ہوئی نظر آئی، ریاض احمد الگوہر کی اور یونس الگوہر کی۔ وہاں سے جو ہے پتہ چلا کہ ان کا لنک کہاں سے ہے، پڑوسی ملک سے ہے۔ جس طرح دن بدن فتنے عروج پر ہیں، اس کو لے کر کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کس طرح کی تحریک چلائے گی ان سے بچنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی چھوٹی سی خدمت کے لیے قبول کیا، اور اس وقت ہم لوگ یہاں پر اس کو ایک منظم شکل دینے کے لیے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم قائم کیے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے درمیان ہمارے نائب صدر جناب مولانا قاصد علی صاحب رشادی حفظہ اللہ موجود تھے، وہ اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دے کر کے یہاں سے گئے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ تفصیل سے ہمارے مولانا مفتی شاکر خان صاحب جنرل سیکریٹری نے بھی الحمدللہ اس پر روشنی ڈالی۔ مولانا جاوید صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، جاوید احمد صاحب کاشفی سیکریٹری، اور ہمارے 2 بہت اہم ذمہ داران، ایک تو ہمارے قاری شیخ محمد صاحب مشکاتی اور ہمارے مولانا اصغر صاحب قاسمی جوائنٹ سیکریٹری، الحمدللہ یہاں پر ہیں، اور بھی الحمدللہ ہمارے رفقا ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہم نے گوہر شاہی کا فتنہ تمکور میں دیکھنے کو ملا، جی اس کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی اصل میں جو ہے یہ بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہی ہے، یہ آپ جو بولے ابھی عزیز بھائی تمکور کا جو معاملہ، اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے یہاں ہمارے بسم اللہ نگر کا بھی ہے، اسی سلسلے میں بھی جو ہے بیٹھنا ہوا، ایک کارروائی بھی آج ہم نے الحمدللہ کی ہے۔ اصل میں ہوا کیا، یہ تمکور کا جو معاملہ ہے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے مولانا جاوید احمد صاحب کاشفی نے وہاں کے ایک مقامی عالم سے فون کر کے بہت ساری تفصیلات ماشاءاللہ انہوں نے حاصل کی۔ اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں بہت زیادہ وہ حیران کن، بہت زیادہ چونکا دینے والی جو ہے حقیقتیں تھیں۔ ایک گھرانہ کہتے ہیں کئی سال سے نہیں کیا حضرت، کئی سالوں سے باضابطہ جو ہے یہ گوہر شاہی فتنے سے متاثر تھا، باضابطہ جو ہے اس عورت کے گھر میں تصویر وغیرہ سب لگی ہوئی تھی، کسی طرح وہ چیز باہر آئی۔
اب ظاہر سی بات ہے 40 دن کا چور ایک دن پکڑا جاتا اگر کو ہماری زبان میں بولتے ہیں نا، ویسا جو ہے بہت چھپا کر کے یہ اپنے فتنے کی تبلیغ، اپنے نظریات کو پھیلا رہے تھے، لیکن سامنے آنا تھا، وہ چیز سامنے آ گئی اور کئی سارے ایسے ثبوت ملے، یقین جانیے دیکھ کر کے جو ہے روح کام جاتی ہے۔ بہرحال وہاں کے علماء، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے تمکور کے علماء کو، اور خاص طور سے وہاں ایک بہت مشہور اور بڑے عالم دین ہیں مولانا خالد بیگ صاحب ندوی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، وہاں کے مقامی تمام علماء کرام کو، جو مقامی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور اس فتنے کے تعاقب کے سلسلے میں جو جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ بہت انہوں نے ماشاءاللہ ہمت دکھائی، بڑا جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اسٹیشن میں جو ہے اس سلسلے میں انہوں نے ایک باضابطہ کمپلینٹ بھی داخل کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا اصل میں عزیز بھائی ہمارے حافظ صاحب، جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ عورت سے بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ وغیرہ لیا گیا، وہ بھی جو ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوب وغیرہ پر آ گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے انہیں اپنی مظلومیت کا اظہار کر گیا۔ ظاہری سی بات ہے، میں چوری کریا کرو، کون سا چور جو ہے اپنا جرم قبول کر لیتا، انہیں جو ہے بڑی مظلومیت کا اظہار کر کو ہے، میرے ساتھ ایسا کر رہی، منجے جو ہے ایسا طریقے سے ٹارچر کر رہی، یا منجے یہ دھمکی دے رہی، ایسا کر رہی ویسا کر رہی۔ اب ویسا بھی ایک عورت کا تو کون بھی ذرا جلدی جو ہے پگھل جاتی، تو اس کا سپورٹ کرنے کے واسطے یہ جو گوہر شاہیت فتنے کا ہمارے ریاستی سطح پر یا بنگلور کے سطح پر جو اہم ایک شخص ہے، وہ شخص جو ہے وہاں ان کو سپورٹ کرنے کے واسطے تمکر کو پہنچا، وہاں جا کو جو ہے انہیں بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ دے کو ہے، میڈیا سے انہیں بھی بات کر کو ہے، پاپا انہیں عورت اس کے اوپر جو ہے ایسا زیادتی کر کو ہی علماء کرام، اور پھر جو ہے ہمیں کیا بھی ایسا غلط کام کر رہی نہیں، یہ شریعت ایک الگ ہوتی ہے، طریقت ایک الگ ہوتی ہے، شریعت میں یہ سکھاتی، طریقت میں یہ سکھاتی، دل روشن ہوتا ہے۔ یہ جاہلاں جن کو شریعت کا شین نہیں معلوم ہے، طریقت کا تا نہیں معلوم ہے، انہوں لوگاں جو ہے علماء کرام کے سامنے شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے کر کو جو ہے انہوں اس کی وضاحت دے رہی۔ وہ عورت کا جو اسٹیٹمنٹ سنیا، ابھی شاید لوگاں سنے رہیں گا، اتنا افسوس ہو رہا ہے، وہ عورت برملا بول رہی ہے، انہوں لوگاں مسجدہ میں مدرسے میں خالی ظاہری تعلیم سکھا ڈالتی، بچوں کو جو ہے یہ پڑھو وہ پڑھو کر کو بلالتی، لیکن ان کے دلانچ روشن ہو کو نہیں کر کو انہیں بولتا ہے نا۔ کہاں کا ساتھی جی ساتھی وہ شخص جو ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے بسم اللہ نگر کا ہے، جی بدقسمتی ہماری یہ ہے، خیر وہ کسی محلے کا بھی ہو، بدقسمتی تو ہے ہی، ایسے لوگ جو معاشرے کے لیے ناصور ہیں، جو لوگوں کو جو ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، صوفیزم کے نام پر، طریقت کے نام پر، شریعت کے نام پر جو دھوکہ دے رہی، جیسا ہمارے مفتی شاکر خان صاحب بھی بولے، اللہ سے اللہ کے نام پر دور کر رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور ہی کے نام پر دور کر رہی، علماء کرام سے علماء کرام کی نفرت کے نام پر دور کر رہی۔ ایسے گھناؤنے اور ایسے ڈینجر عقائد میں آپ کو بولا تو آپ جو ہے حیرت میں پڑ جاتی ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا مبلغ ہے، پرچارک ہے، یہ یونس الگوہری گر کو، یونس الگوہری گر کو یہ گوہر شاہی کہتی ہیں، ہمیں جو ہے ہماری زبان میں گوبر شاہی کہتی ہیں ان لوگوں کو، اس سے بھی جو ہے گئے گزرے لوگ ہیں۔ انسانوں سے ہم نفرت نہیں ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو بانی تھا اس فتنے کا ریاض احمد الگوہری گر کو، معاف کیجئے، الف نہیں معلوم ہے، بے نہیں معلوم ہے، تا نہیں معلوم ہے، اس کی فوٹو جو ہے، اس کی تصویریں چاند کے اوپر ظاہر ہوئی گت ہے، کیا حضرت چاند کے اوپر ظاہر ہوئی گت ہے، حجر اسود کے اوپر ظاہر ہوئی گت ہے، الیاذ باللہ حجر اسود کے اوپر ظاہر ہوئی گت ہے، یہ نشانی گت ہے اس کے مہدی ہونے کی، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اور ایسے افسوسناک ہیں، انہیں جو ان کا جو پرچارک ہے یونس الگوہری گر کو، انہیں تو یہاں تک بولتا ہے کہ ہمارے جو شیخ ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، ریاض احمد الگوہر، ان کو جو ہے تمہیں مسیح مان رہی، مہدی مان رہی، کیا کیا مان رہی، ولی مان رہی، پیر مان رہی، مانو، لیکن در حقیقت انہوں خدا کے بھی خدا کرائیں،
خدا کے بھی خدا گرا. اب یہ لوگ شریعت کیا طریقت کیا بولتے ہیں اور پھر نامہ کس کے ذریعے بڑے بڑے بزرگاں کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور علامہ اقبال کا نام علامہ رومی، ایسے بزرگان دین جنہوں امت کو صحیح تصوف کا چہرہ دکھا انہوں وش تصوف کا انہوں بھی نام لے. جیسا بہت قیمتی بات بولے ہمارے مفتی صاحب بھی، اللہ سے اللہ کے نام کو دور کر رہی ہیں، اللہ کو اللہ کے نام سے دور کر رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کا نام لے کو دور کر رہی ہیں. اب جیسا یہ قادیانیہ ہیں، جیسا انہوں بولتی ہیں، ان کا جو مردود ملون مرزا غلام محمد قادیانی اسے جو انہوں نبی بولتی ہیں، ہمیں جب ان کو بولتی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بول کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی، آیت بھی ہے نا خاتم النبیین، یہ سب قرآن کی آیاتاں یہ سب حدیثاں انہوں بھی پڑھتی، یہ پڑھ کو اس کے اندر جو ہے آدمیوں کو گمراہ کر کو دوسرے طریقے سے جو ہے اس کی نبوت کا اظہار کرنا یا اس کی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، انہیں بھی اپنی کتابوں کے اندر وجہ گندگی بھر کو ہے. تو ایسا جو ہے ان کا بھی طریقہ، سامنے ایک چہرہ ہے، در حقیقت جو ہے پیچھے ایک چہرہ ہے. لوگوں کو کیا سامنے کہ وہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہاں تک ہے عزیز بھائی ان کا آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، اور آپ کے چینلوں کے توسط سے ہمارے عام مسلمانہ جن کو حقائق کا علم نہیں ہے، جن کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں معلوم ہے، بیچارے صرف ایک دو اس کے ویڈیو کلپس دیکھ کر کے جس میں کچھ اچھے باتیں بھی انہیں بولا لیا، وہ دیکھ کو اسے بڑا جانکار یا اسے بہت بڑا 30 مار خان سمجھ کو ہی ہے شیطان کو. انہیں یہاں تک بول کو ہے کہ یہ نماز جو ہے خالی پریکٹس ہی ہے. تمہارے دل میں جو ہے ایک روشنی آتی ہے، وہ روشنی آنے تک نماز صرف جو ہے پریکٹس ہے. وہ روشنی آ گئی تو پھر تم نے نماز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے جو ہے زہریلے عقائد ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے بہرحال بات ہماری وہاں سے چلی تھی، درمیان میں کچھ عقیدوں کی بات آ گئی تھی، وہ بھی ضروری تھا کہ عام لوگوں کو بھی جو ہے معلوم ہو جائے کہ یہ جو ٹمکور کا معاملہ ہوا تو وہ عورت کی حقیقت سامنے ہی وہاں انہوں کارروائی کرے علماء کرام، تو وہ عورت کو سپورٹ کرنے کے واسطے یہ شخص یہاں سے گیا، یہاں جا کو انہوں بھی جو ہے ایسے باتیں کی تام بولیا. تو اصل مسئلہ اب کیا ہے، یہ جو فتنہ ہے یہ ایک اسلام کا نام صوفیزم کا نام لے کو جو انہوں گمراہ کری، ایک سامنے ایک ان کا چہرہ ہے گمراہ کرنے کے لیے، اپنی گمراہی کو پھیلانے کے لیے. لیکن پس پردہ جو ان کی حقیقت ہے یہ بہت ڈینجر اور بڑی خطرناک جو ہے ان کی سازش ہے. آپ حضرات کو شاید معلوم بھی رہیں گا، یہ جو ہمیں کمپلینٹ بھی کرے آج یہاں کے مقامی سدگندے پڑلا پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے الحمدللہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی طرف سے کمپلینٹ بھی کی گئی ہے. یہ فتنہ جس کی شروعات ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے ہو ہے، وہاں سے جو ہے اس کی بنیاد ہے پلس MFI کر کو ایک فاؤنڈیشن ہے، مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کر کو. تو اس کا جو ہے اس کا پرچار ہوتا ہے، اس کا پروموشن یہاں پر ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے انہوں لوگ، اب ظاہری سی بات ہے اب انہوں اتنا بڑا نیٹ ورک چلانا گا تو ان کو پیسے ہونا، خود ان کے گھران چلنا، ان کے ضرورتاں ہونا، تو فائنینشیل سپورٹ ہونا چن کو. تو فائنینشیل سپورٹ کرنے کے واسطے انہوں کیا کریں، MFI کر کو ایک آرگنائزیشن بنا کو ہی، یہ آرگنائزیشن کو جو ہے پروموٹ کرنے، فنڈ ریزنگ وغیرہ کرنے کے واسطے کیا ہوا ابھی حال میں ایک 8 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، شاید آپ حضرات کو ہمارے سے زیادہ معلوم رہیں گا. جگنی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک فیملی کو پولیس اریسٹ کری. وہاں پر ایک فیملی کو جو ہے پولیس اریسٹ کری، اس کے بھی پورے ڈاکیومنٹس ہیں، یہ تو نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ حضرات کو دیتا ہوں، آپ وہ بھی جو ہے اپنی باضابطہ اسکرین پر چلائیے. وہ کینیڈا اخبار میں بھی جو ہے اسے شائع کیا گیا، پرنٹ میڈیا اردو میں بھی جو ہے اسے شائع کیا گیا، انگریزی اخبارات میں بھی ماشاءاللہ وہ چیز آئی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب میں آئی. باضابطہ پاکستان سے جعلی دستاویزات، جعلی پاسپورٹ، جعلی ڈاکیومنٹس وغیرہ بنا کر کے وہ لوگ یہاں آئے، کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے تھے جگنی میں، نام بدل کر کے. ایک کا نام راشد علی ہے، انہیں جو ہے اپنا نام کیسا کی شنکر کو رکھ لیا. ایک عورت کا نام عائشہ کر کو ہے، انہیں آسا رانی کر کو انہیں کچھ نام رکھ لیا.
اس طرح جو ہے باضابطہ جعلی طریقے پر اللیگل طریقے پر پولیس کی آنکھ میں دھول جھونک کر کے وہ لوگ رہ رہے تھے. الحمدللہ پولیس کی کارروائی سے وہ چیزاں جو ہے پکڑے گئے. جب ان کے گھر میں داخل ہوئی پولیس چھان بین کرنے کے واسطے تو جعلی پاسپورٹس وغیرہ ملے, دستاویزات وغیرہ ملے, اور گھروں کے اندر یہ 2 خبیثوں کی جو ہے فوٹو لگی ہوئی نظر آئی, ریاض احمد الگوہر کی اور یونس الگوہر کی. وہاں سے جو ہے پتہ چلا کہ ان کا لنک کہاں سے ہے, پڑوسی ملک سے ہے, پاکستان سے. اب ظاہری سی بات ہے حالات ایسے ہی پاکستان کے طرف سے جو یہاں پر جو تشدد وغیرہ کا جو معاملہ ہوا, ابھی ہمارے حال میں پہلگام کا اٹیک ہوا, اس سے پہلے پلوامہ ہوا, 26/11 ہوا, یہ سب جو فنڈنگ ہو رہی ہے, گویا کہ ہمارا اس کے اندر ڈیمانڈ یہ تھا کہ یہ جو ہے باضابطہ ایک ہماری نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. انہوں لوگاں جہنم کو جان دے ہمنا فرق نہیں پڑ رہا. کئی کہ تو پیسوں کی خاطر اپنا دین ایمان اگر بیچیں گے تو پھر ہماری نظر میں بدترین درندہ انسانہ بھی نہیں. لیکن عام جو ہمارے ملک کے اندر آ کر کے جو آدمیاں کو معلوم نہیں ہے تصوف کیا ہے, یا جو آدمیاں جانکاری حاصل نہیں کر کوئیں, یا جو تھوڑا بہت مساجد سے مدارس سے علماء کرام سے دور رہیں, ان کو پکڑ کو ان کو جو ہے صوفیت کیا ہے, طریقت کیا ہے, شریعت کیا ہے اپنے انداز میں سمجھا کو اپنے چنگل میں پھنسا لینے کے بعد, اپنے جال میں پھنسا لینے کے بعد ان سے جو ہے پھر اس کے واسطے فنڈنگ وغیرہ کرنا, اور پھر جو ہے یہ اس کا غلط استعمال کرنا, اپنے یہاں ملک میں رہ کر کے یہاں سے بھی استعمال کر کے پھر یہ پیسہ باہر بھیجنا, وہ پھر اس کا ہمارے ہی ملک کے لیے اس کا غلط استعمال ہونا, یہ سب جو ہے چیزاں کا اندیشہ ہوا. اس لیے کہ یہ جو تنویر کرکو ہے, ظاہری سی بات ہے جو پکڑے گئے لوگ 4 آدمیاں, اور پھر ان کے بعد اور بھی کچھ لوگ پکڑے گئے, وہ بھی جو ہے رپورٹ ہے پرنٹ میڈیا میں چھپی ہوئی, وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. ان سب لوگوں سے ہمارا کیا, جب وہ لوگ بھی ریاض احمد گوہر شاہی کی تبلیغ کے لیے وہاں سے آئے ہوئے تھے. یہ تنویر احمد کرنے والا بھی جو ہے سب سے بڑا یہاں کا مقامی ان کا لوکل فیسیلیٹیٹر ہے, پرچارک ہے. تو ظاہری سی بات ہے کرناٹک کا جب ہے انہیں یہاں کا ہے, کرناٹک میں اس کی یہ ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہے, باضابطہ بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ ان کے چین لنکس جو ہے ملے ہوئے ہی گھر کو ہمارا اندیشہ ہے. اب ظاہری سی بات ہے جب انہوں بھی کیا بولتے ہیں سو یہ کام کے واسطے ہے, ایم ایف کے واسطے, ایم ایف آئی کے واسطے انہوں فنڈنگ یہ کرنے کر کو جب ثبوت آیا تو انہیں بھی جو ہے وہ آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والا, تو یقیناً اس کے بھی جو ہے ان لوگوں سے تار جڑے ہوئے ہی کر کو ہمارا بہت حد تک ایک سمجھیے گمان ہے, ایک اندازہ ہے. تو وہ اسی اندازے کو لے کر کے ہم لوگ جو ہے مقامی اسٹیشن میں گئے, وہاں پر جو ہے ایک کمپلینٹ کیے ہیں ہماری فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور گزارش بھی کیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اسلام کے نام پر جو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں, آپ جو ہے فوراً اس کے اوپر کارروائی کرو. تو انہوں لوگ ہم نے یقین بھی دلا ہے, مقامی سنونڈے پالا پولیس اسٹیشن والے انشاءاللہ ہمیں کارروائی کرتی ہیں گھر کو. تو امید ہے انشاءاللہ کم سے کم ہمارے آدمیاں, یہ دیکھیے صاحب سیدھی بات ہے, شریعت طریقہ جیسا میں شروع میں بولیا نا, ان لوگوں کو شریعت کا شین بھی معلوم نہیں ہے, طریقت کا تا بھی نہیں معلوم ہے. یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے گمراہ اور الو بیوقوف بنا کر کے پیسہ چمکانے کے لیے, اپنی کرسیاں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کرنا ہے تو دوسرے دھندے کیا بھی کریں دے, عام آدمیوں کو جو ہے بیوقوف بنا کر کے جو ہے ان کو ان کے ذریعے سے اپنا الو سیدھا کرنا, یہ کسی بھی طرح پر برداشت نہیں کیا جا سکتا. خاص طور سے ایم ایف آئی جیسی فاؤنڈیشن جس کی بنیاد پڑوسی ملک ہے, یہ چیز کو جو ہے چونکہ انوسینٹ پیپل کا مسئلہ ہے, نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. میں تو آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے سے صرف یہ ہماری مقامی پولیس نہیں بلکہ اور بھی جو بڑے ادارے ہیں جو اس سلسلے میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں انٹرفیئر ہوں, وہ بھی مداخلت کریں اور ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے لگام کسنے کی کوشش کریں. مولانا آپ کی کارروائی اب اس کے اوپر ہو رہی ہے, عام عوام کو کس طرح آگاہ کریں گے آپ کرناٹک؟ جی, عام عوام کو جو ہے یہی آگاہ کرنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی اشارہ بھی کریا, عام لوگاں جیسے میرے بھائیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, جو اس کے کچھ کلپس دیکھ کر کے کچھ اچھے بھی باتیں, جیسے مثال کے طور پر حضرت علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے, حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, یہ ایک اب کیا ہے ریلز وغیرہ بھی کا معاملہ ہے, دیکھ لے ایسا اسکرال کر لے جاتے رہتے ہیں. اس میں جو ہے یہ شیطان کی بھی جو ہے ایک ریل آ جاتی ہے.
اس میں بظاہر انہیں ایک بات 30 سیکنڈ کی ریل ہوتی ہے، وہ 25-30 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کی، اس کے اندر ایک اچھی بات بول ڈالا، اسے کیا کرتی انہوں لوگوں جو ہے اپنے گروپاں کے اندر وائرل کر ڈالتی، شیئر کر ڈالتی، تو پھر اس سے جو ہے یہ چیز اور بھی پھیلے کو جاتی ہے۔ بعد میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یہ چیز کوئی اسے فالوش کرنے لگا، جیسا کہ ابھی ٹمکور کا معاملہ ہوا، ہمارے دیگر علاقوں کے اندر بھی اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں، فالوش کرنے لگے، فالو کر کو بعد میں جا کو جو ہے ان کی آئیڈیالوجی کچھ اپنانے کے واسطے تیار ہو جاتی۔ تو وہی سے لوگوں سے جو ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ سوچ سمجھ کر کے قدم رکھیں، چاہے ہمارے مسلمان بھائیاں رندے، بہناں رندے، خواتین رندے، بزرگ رندے، نوجوان رندے، اس لیے کہ آپ ایک آئیڈیالوجی کو نہ آپ قبول کر نہیں سو، بلکہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی مار لیں، اس لیے کہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے ایسی تنظیم سے ہے جو تنظیم فنڈ اکٹھا کر کے ہمارے ہی ملک کے خلاف، ہمارے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف جو ہے استعمال کر رہی ہے، جیسا کہ ابھی حال میں جگنی میں جو ہے یہ سب ایسے اللیگل کاماں کا واقعہ جو ہے پکڑا گیا۔ اس لیے جو ہے میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے بھائی بہنوں کو ایسی چیزوں کے اندر نہ پڑیں، جیسا حضرت بھی بولے ہمارے مفتی شاکر خان صاحب، اپنے مساجد کے امام، اپنی مساجد کے خطیب، اپنے محلے کے اساتذہ، اپنے محلے کے علماء سے رابطہ کریں، تیار بیٹھیں، 24/7 ہے نا بھائی سروس ہمارے علماء کرام کی، 24/7 ہمارے علماء جو ہے ملت کی فلاح کے لیے، بہبودی کے لیے، ان کو جو ہے جنت کا راستہ دکھانے کے واسطے بیٹھی، ان کو چھوڑ ڈال کو ایسے لوگوں کو فالو کر رہی ہیں جن کی شکل بھی حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے میری گزارش ہے، اور جو ہے بس یہی، اور ان کا چینل بھی ہے مستقل، اللہ ٹی وی کر کو ایک یہ ہے، اس میں جو ہے انہوں اپنی مغلظات، گندے نظریات، گھناؤنے نظریات جو ہے انہوں شائع کرتے رہتی ہیں، ذرا ہمارے اس سے بھی احتیاط کریں۔ اور ایک چھوٹی گزارش یہ بھی ہے آپ کے اس چینل کے تھرو سے کہ علماء کرام سے، ظاہری سی بات ہے، بڑے ہی ہمارے آنکھوں کا تاج ہیں، شہر کی کئی بڑی شخصیات ہیں، حضرت امیر شریعت ہیں، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم ہیں، سمجھیے حضرت کا مقام اور مرتبہ تو ایسا ہے، حضرت جو ہے ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارا جھومر ہیں حضرت، الحمدللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حضرت، ایسی شخصیات ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کو سنو، ان کو فالو کرو۔ اور جو ہمارے عمر کے جو نوجوان علماء ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ جو ہے اپنی اپنی مساجد میں، اپنے حلقہ اثر میں، اپنے مکاتب میں درس عقائد کا سلسلہ شروع کریں، مرد حضرات کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اس سلسلے میں کچھ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کچھ پروگرام وغیرہ؟ جی، ایک تو پروگرام الحمدللہ جنوری میں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم کو، سمجھیے حضرت ہمارے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے سرپرست ہیں ہمارے حضرت، الحمدللہ حضرت کی زیر نگرانی، بلکہ حضرت ہی اس اجلاس کے مہمان خصوصی تھے، فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے ختم نبوت کا بڑا اجلاس ہوا تھا جنوری میں، وہاں بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہوئے تھے، تو اسی کے لیے وہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ ان قریب انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری حضرت سے بات بھی ہوئی ہے، مولانا پی ایم مزمل صاحب سے، اور بھی شہر کے بڑے اکابرین سے انشاءاللہ بات ہوگی، کچھ کریں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبہ نستعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آج اس موقع پر ہم خدام کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن، ہمارے عالی جناب صدر محترم صاحب اور ہمارے اسی طرح نائب صدر صاحب، اور اسی طرح ہم خدام فاؤنڈیشن جو اس موقع پر بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اس مجلس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کچھ چیزیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بہت سارے حالات، بہت ساری چیزیں
منظر عام کے اوپر آ رہی ہیں، عریانیت اور اسی طرح فلم بینی اور گلوکاری، گانے بجانے، یہ تو ہر انسان کی رگ کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح جو ہے روز مرہ کی زندگی میں جو ہے یہ چیزیں عام ہیں۔ آج اس موقع پر بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نفس کے اوپر جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جو تعلیمات قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملی، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے حق میں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر آج کچھ بدماش بلکہ دین کے لٹیرے، بلکہ انسانوں کو ایمان سے، عقائد سے ان کے دلوں کو کھلواڑ کرنے والے، ایسی بد ذہنیت رکھنے والے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے احکامات کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، اور ان کا دنیا میں اور ان کا خاتمہ، اور پھر اللہ کے سامنے جب وہ حاضر ہوں گے تو کیا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جس کا کوئی ذرہ برابر ان کو علم نہیں ہے۔ بڑی دکھ اور درد کی بات یہی ہے کہ یہ ایسے فتنے جو آج اس موقع پر ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ آنے والی نسلوں کے ٹائم پر کیا کیا چیزیں جو ہے اور ہمارے ہی آنکھوں کے سامنے اور کیسے نت نئے فتنے جو ہے مبعوث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اور اسی طرح لا نبی بعدی، کہ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوں گے، اور اسی طرح حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام، ان کا جو قرب قیامت سے پہلے ان کی جو آمد ہے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صاف صاف الفاظ کے اندر جو ہے موجود ہے، ان سب کو جانتے ہوئے اور جو یہ اس طرح کی شرارت پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے نازیبہ الفاظ جو ہے ان کی زبانوں کے اوپر جاری ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ میں رب الارباب ہوں، اور اس کا جو ہے حوالہ دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے تو اللہ نے فرعون کا واقعہ، انا ربکم الاعلیٰ کا، جو قرآن کے اندر سورہ نازعات کے اندر اللہ نے نازل فرمایا، کہ اس نے کہنے کے بعد جو اس کے ساتھ حالات آئے، جو عبرتناک واقعہ ہمارے لیے، قیامت تک کی امت کے لیے جو عبرت انسانیت کے لیے ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اتنے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کو جو اللہ نے حشر فرمایا، قوم لوط کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، پورا قرآن جو ہے تواریخ سے جو ہے بھرا پڑا ہے۔ تو ان کا تو قرآن کیا چیز ہے بسم اللہ معلوم نہیں ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے علم نہیں ہے۔ ان سب سے ہٹ کر پتہ نہیں کس پیری یا مریدی یا کس صوفیت یا کس طریقت یا کس نے ان کو یہ لالچ دے دیا ہے، یا پیسوں کا ان کو لالچ ہے، یا عہدے کا لالچ ہے، نت نئے لوگوں کو ذہن خراب کرنے کے جو یہ لوگ اس دنیا کے اندر جو ہے ہر طریقے سے جو کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہے کہ اسلام اور اللہ سے، دین سے ہٹا کر ان کو کفر کی جو ہے راہ پر گامزن کرنا مقصد ہے۔ بس طریقے الگ الگ ہیں، اسلام ہی کے نام پر اسلام سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اللہ ہی کے نام پر اللہ کی وحدت سے ان کو دور کیا جا رہا ہے، حضور کی رسالت ہی کے نام پر ان کو جو ہے حضور کی رسالت اور شریعت سے جو ہے ان کو دور کیا جا رہا ہے۔
یعنی ایسے سنگین فتنے ہیں یہ کہ علماء جنہوں نے 8 سال 10 سال کتابوں کے اندر غوطہ زن یعنی کتابوں کے اندر وہ محنت کر کے تفاسیر کو پڑھ کے قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر ایسے لوگوں کو ان فتنوں کے مسئلوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک عام انسان اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا ایک نوجوان طالب علم اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھنے والا یا ایک ہماری طالبہ کالج میں پڑھنے والی جب ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور یہ کم بخت جو اپنی زبان سے نشر کرتے ہیں اپنی باتوں کو جو کہتے ہیں ان باتوں کو ایسے وہ جو ہے فوراً اس کو بھانپ لیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ایک جادویانی انداز پر اس طرح کی باتیں، کیونکہ وہ جب منظر عام پر اس کو تباہ کرنا ہی ہے کر کے آ گئے ہیں تو ان کی زبان کے اندر وہ سب چیزیں تیار ہو کر ہی وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ جو فتنے گوہر شاہیت ہے یا فتنے اور جو دوسرے نام سے بھی رونما ہو رہے ہیں، آج اس موقع پر ہم سب جو جمع ہوئے ہیں ہماری اس امت مسلمہ کو بہت ہی ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روکنے کے لیے ہم علماء جو ہے اور مزید اس میں ہماری کوشش جاری ہے تاکہ اس کی گہرائی تک جائے، اور ہمارے بڑے اکابرین سے بھی اس موقع پر میں بھی ایک چھوٹا بحیثیت طالب علم کہ جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں اور پائے کے عالم ہیں، بڑے بڑی جو ہے ہستیاں ہیں، اس موضوع پر اکابرین کو امت کے اندر باقاعدہ تیار کر کے ان فتنوں کو کیسا بیکاٹ کیا جائے، اس کا کیسے سد باب کیا جائے اور کیسے اس کو جو ہے ختم کیا جائے، اور ان کے چالوں سے ان کے سازشوں سے امت کیسے بچا جائے۔ تو اس تعلق سے اور ایک بات یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اپنے ان بچوں سے اور پڑھنے والے بچیوں سے اور میری مائیں بہنیں اور ہمارے بڑے لوگوں سے جو عوام، یہ تمام لوگ اپنے علماء سے جڑے رہے، آپ کی مسجد کے عالم سے جڑے رہے، آپ کے مدرسے کے عالم سے جڑے رہے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو مکاتب کا راستہ دکھلائے۔ بہت سارے ایسے بچے جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، جو آن لائن پڑھ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، کوئی لندن میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، اور کوئی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی اسکالر کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے۔ ان کو نہیں علم ہے کہ وہ بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے، حدیث صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کے پس منظر کے اندر وہ جو اختلافات وہ بکتے ہیں اور اس کی تشریحات کے اندر جیسے جیسے وہ جاتے ہیں کہ جو انسان پھر جو اچھی بات لگتی ہے اس کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا کہنے والا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اب میری جان چلی جائے مجھے اس کو ماننا ہے۔ تو ایسے بہت سارے امت کے سامنے مسائل آ رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو اور آپ خود بھی جو ہے صحیح کتاب قرآن کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قرآن سے حل نکالو، اس کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حل نکالو، پھر صحابہ کی زندگی سے جو ہے ہمیں علم ملتا ہے، پھر تابعین طب تابعین، اس طرح ایک طریقہ ہے دین کو اور اسلام کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، معلوم کرنے کا۔ اب یہ جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں وہ اصحاب قرون سے کوئی اس کا اثبات نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے بارے میں ثابت ہے۔ نئے جو مسائل لوگ پیش کر رہے ہیں جس کے چہرے کی شباہت تک مسلمان کی نہیں ہے، جس کے چہرے سے شیطان بھی جو ہے شرماتا ہے، ایسے نئے جو ہے نالائق، ہم ان کو ان زبان سے جو ہے ہم ان کو کیا بولیں، ان کو بس اتنے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دے اور امت کو گمراہ نہ کرے، ورنہ بس یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان جائے گا جہنم کی طرف، اس کے پیچھے جو ہے قافلے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، صرف ایک کی وجہ سے ساری قوم اور ساری امت جو ہے جہنم کی جو ہے راستے جو ہے جانا جو ہے پڑھنا جو ہے ان کو میسر ہو جائے گا۔ تو قوم بہت سوچ سمجھ کر، آپ کے حالات بہت سارے نازک حالات امت مسلمہ کے اندر پیش ہیں، 5 وقتہ نمازی اور قرآن اور احادیث کو سیکھ کر اس کے علم کو آپ خود سیکھیں، کسی کے تابع اور محتاج نہ رہے، اور بالخصوص جیسا کہ ابھی ہمارا مشورہ ہوا، ایک ساتھی نے یہ کہا کہ آج کا طبقہ جو زانوئے تلمذ اپنے استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جو پڑھنے کا مزاج ہے اس سے بہت دور ہو گیا ہے۔ آج فون وہی اس کا استاد ہے، وہی اس کی کتابیں ہیں، وہی اس کی جو ہے قرآن کی تفسیر ہے، وہی احادیث ہیں، اور جو اس طرح کے
بد مزاج اور بد خلق اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکو ایسے لوگ، ان لوگوں کی جو ہے چٹپٹی باتوں کے اندر آ کر اپنا ایمان سب کچھ جو ہے یہ لوگ ختم کر رہے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے علماء سے مشورہ کرنے سے امت کتراتی ہے کہ حضرت سے کہیں یہ مشورہ کر دوں گا تو حضرت کہیں اس کے خلاف نہ بول دیں، کہیں میرا آن لائن والا شیخ جو ہے اس کی بات جو ہے کوئی مختلف نہ ہو جائے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ایک لمبی چوڑی بحث ہے یہ۔ آج اس موقع پر میں مختصراً یہی کہتا ہوں کہ اور اس موقع پر ہم کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی آواز یہی ہے کہ قوم اور مذہب اور ملت اپنے آپ کو سمجھے۔ جو جیسا کہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور فوراً چلے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ یعنی وہ صرف نماز، اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور جو ہے رمضان کے روزے رکھنا، یعنی دین اور مذہب کو آسان طریقہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پیش کیا ہے، ایسے نالائق اور کم بخت جو دین اور اسلام کو جو ہے بالکل بہت زیادہ مشکلات کے اندر جو ہے لوگوں کی ذہنیت کو یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ علم کو صحیح سمجھیں، صحیح پڑھیں، اپنی نسلوں کو صحیح سے پڑھانے کی کوشش کریں۔ ایسے فتنوں میں آپ کو جانا ہے، جانے سے پہلے اپنے اکابرین سے مشورہ کریں۔ آپ کس کی بات سن رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے جو موجود ہیں، آپ علم والے سے، آپ کو جو مزاج علم والا سمجھ میں آپ کے شہر کے بڑے اکابرین ہیں، خاص طور سے اللہ نے ہر محلے کے اندر مساجد کو رکھا ہے، اس مسجد کے امام سے، ان سے حل نہ ہو وہ کسی اور بڑے سے رہبری کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو رہبری مل جائے گی۔ بغیر مشورے کے کوئی اسکالر ہو یا کوئی جو بھی ہو، وہ اسلام اور دین کے نام پر وہ بالکل جاسوس ہے، وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے جو ہے اس طرح کی محنت کرے گا۔ آپ ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ فاؤنڈیشن اس تعلق سے اور مزید انشاءاللہ امت کے سامنے اور انشاءاللہ 1 سے 2 بار 4 بار اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے حاضر خدمت ہونے کی کوشش کریں۔ آج بس اتنی ہی گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شریعت کو، احکامات کے اوپر چل کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے قیامت تک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ہم کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے خدام حضرات، تمام علماء کرام یہاں جمع ہوئے ہیں ایک خاص مدعے کو لے کر۔ وہ اتنا سنگین مدعا جس کے بارے میں ہم جو ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فتنے جو ہے ہر زمانے میں اٹھے ہیں اور اٹھتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ برحق ہیں، ہر پیشن گوئی کا پورا ہونا ضروری بلکہ لازم ہے۔ تو ان فتنوں میں سے ایک فتنہ گوہر شاہی بھی ہے، جس کی لپیٹ میں آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ جو ہے آ رہا ہے، اور امت مسلمہ کے خصوصاً خواتین اور اسی طرح نوجوان نسل اور وہ احباب جو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس فتنے میں جو ہے پھنس کر رہ جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے، سوشل میڈیا کو دیکھنے والے، یہ تمام احباب جو ہے اس فتنے کے چکر میں آ کر اپنے ایمان سے جو ہے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے سے ہم تمام علماء کرام اس فکر کو لے کر بیٹھے ہیں، اور پیغام ہم یہ دینا چاہیں گے کہ اپنے علاقے کے علماء کرام سے جو ہے جڑ کر رہیں اور ایسے فتنوں کا جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنے علاقے کے تمام جو ہے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔